بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها. وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، نفعنا الله بعلومه وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين، أنه قال: باب ما جاء أن الأيمنين أحق بالشرب. وبه قال حدثنا الأنصاري وقال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. وفي الباب عن ابن عباس وسهل بن سعد وابن عمر وعبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه وعنهم. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب کے اندر تمام صحابہ ہوتے ہیں، اس لیے یہاں نہیں ہوگا بس رضی اللہ تعالی عنہ. جہاں سند میں صحابی اور غیر صحابی ہیں، تو تذکیہ رسالت صحابی کے لیے ہوگا، تو غیر صحابی ہیں ان کو وعنہم کہہ کر کے حل کیا جائے گا، لیکن شریک کیا جائے گا واپس تک کو سمجھنا چاہیے. لیکن جہاں سب کے سب صحابی ہیں وہاں عنہم نہیں ہوگا، وہاں تو عنہم ہوگا. یہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ الایمن فالایمن، آداب مجلس کیا ہے؟ آداب مجلس یہ ہے زیادہ حقدار وہ ہے جو دائیں ہاتھ ہے. چائے پلانے والا چائے کی پیالی دے رہا ہے مثال کے طریقے پر، اس تقسیم کرنے والے کے زمین کا اعتبار ہوگا. جو سامنے بیٹھا ہوا ہے میر مجلس، اس کا اعتبار نہیں ہوگا. جو اس کے دائیں ہاتھ بڑے درجے کی کرے گا. اگر میر مجلس کسی چیز کو دے رہا ہے تو اس کے دائیں کا اعتبار وہاں ہوگا ہر جگہ. اب یہاں فرما رہے ہیں یہ بھی لبن قد شیب بماء، اس کو پانی سے اس کے جھاگ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پانی اس کے اوپر چھڑک کر کے ان جھاگوں کو بچا دیا جاتا ہے، اس کی گرمی کو ختم کر دیا جاتا ہے. تازہ دودھ نکلا ہوا گرم ہوتا ہے، جا کر کے ہم سے اس کے اندر جھاگ جو ہے پانی ڈال کر کے اس کو گویا کہ اس کے جوش کو گرمی کو ٹھنڈا کر دیا گیا. شابہ کے معنی جوانی کے، شابہ کے معنی بڑھاپے کے ہیں. جوانی کی گرمی ہوتی ہے، وہ گرمی ختم ہو جاتی ہے بڑھاپے. تو جس کو ٹھنڈا کر دیا گیا تھا جب اس کی گرمی جھاگ بڑھا دیے گئے پانی میں، دائیں طرف درجے کے اعتبار سے
بہت کم ایک عربی بیٹھا تھا بائیں طرف درجے کے اعتبار سے امت میں سب سے بزرگ آدمی رسول اللہ کے بعد ابو بکر تھے، مگر الایمن آپ نے اس عربی کو کیا، ابو بکر کو نہیں کیا۔ ہاں اگر جو دائیں ہاتھ پر ہے وہ اجازت دے دے یا رسول اللہ تو اپنا کو دے سکتا ہے۔ مختلف روایات میں صاحب استذکار ابن عبد البر بیان کرتے ہیں، ایک تو وہ جو کوہ کے سلسلے میں روایت گزر چکی ہے، نبی کریم علیہ السلام سے اہل خانہ نے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ یہ کوہ ہے، آپ نے اپنے ہاتھ میں پھیر لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں احرام ہوا یا رسول اللہ، میں اسے حرام نہیں فَجَتَلَلْتُهُ إِلَيَّ، میں نے اس کو اپنی طرف کیا اور میں نے کھانا شروع کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام تعجباً یا تکبراً کسی کھانے اسی روایت کے اندر اس کے بعد پانی آیا، ظاہر پانی ہے پینے کے لیے، دائیں طرف عبداللہ بن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بالکل چینج ہو گئے تھے۔ آپ عبداللہ بن عباس سے فرماتے ہیں حق تمہارا ہے، اگر اجازت دو میں بزرگ وہیں کو دے دوں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کے سرور کے اوپر کسی دوسرے کو اپنے مقابلے میں ترجیح دیں گا۔ بہتر برکت ہے تو کہتے چھوڑ اس کو، میں بڑے بزرگ ہیں لیکن میں آپ کے بابرکت کو خود برکت حاصل کرنے میں اپنے آپ کو کر کے نبی کریم علیہ السلام میں انکار نہیں کرتا۔ بعض روایات میں آتا ہے، اب یہاں اس سے پتہ چلا کہ دائیں طرف ابن عباس سے، بعض دوسری روایات میں آتا ہے وہ بھی یمینی غلام، نام نہیں ہے، ایک لڑکا تھا، بتائی یہ ہے کہ یہ لڑکا وہی ہے عبداللہ بن عباس، کہیں نام آ گیا کسی نے نام نہیں بیان کیا، بچہ تھا، مگر خدا نے جو عقل اور ہوش عطا فرمائے تھے وہ کتنی بلند باتیں کیا کہ آپ کا اگر پورا ہوتا تو میں دے دیتا ہوگا نہیں، لیکن میں انتظار نہیں کر سکتا ہوں آپ کے لیے۔ اور نبی کریم علیہ السلام آپ کا یہ پوچھنا پیارے غلام بہت دے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ایمن کا ہے، لیکن اگر وہ اپنے حق کی قربانی دے دیتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں، بان والی ہوتی نہیں ہے۔ یہ چھوٹے بڑے کا اعتبار نہیں، دائیں بائیں کا اعتبار ہے، لیکن اگر مجلس ایسی ہے کہ اس میں دائیں بائیں نہیں ہے، سب سامنے بیٹھے ہوئے ایسی صورت کے اندر اعتبار مرتبے کے اعتبار سے بلند نہیں ہوگا، لیکن ایمن اور ایسا کوئی ہے نہیں، یہ تو مجلس ایسی کے زیادہ سامنے بیٹھے جب یہاں ایمن کا کیسے ہوگا، یہاں دیکھا جائے گا جو اس میں مرتبے کے اعتبار سے بلند ہے اس کو ترتیب کی جائے گی، باب ما جاء أن ساقي القوم يأخذهم شربا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
ساق القوم آخرهم شربا. وفي الباب عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه. هذا حديث حسن صحيح. یہ بھی آداب ہے جو شخص کھلانے والا ہے وہ جب اس کے ذمہ کیا گیا ہے کہ بھائی کھلاؤ دودھ پلاؤ، یہ نہیں ہوگا کہ وہ یہ سوچ کر کے مجھے کچھ نہیں ملے گا، پہلے آپ نے یہ نکال کر کیا اب آپ نے کھلاؤ. یہ فرماتے ہیں آپ کے وہ سوچ رہے ہیں روایت آگے آ رہے ہیں رات کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بھوکے ہیں، آپ کی در دولت ہے، کہیں سے دودھ آیا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ صحابہ کو، اصحاب صحابہ کو بلا کے لاؤ. آگے آپ کہتے ہیں ابھی آپ کو میں نہیں بلا سکتا، وقت کام نہیں تھی دنیا میں دودھ پوری آس پاس مارنا. آپ نے فرمایا کہ میں نے سب کو بلایا اور میں محسوس کرتا رہا کہ پیادہ جیسا تھا ویسا ہی ہے یا ختم نہیں ہوا. بالکل آخر میں جب میں آیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ اپنے ہاتھ میں اپنے رکھ دیا، میں پیو آپ کے حکم پر میں نے پینے سے میں نے فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا، فرمایا اور پیو. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کچھ جائز ہی نہیں ہے، یہ ہے آخر. تب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دستگار کیا اور سنبھالا. یہ طریقہ ہے آداب ہے، یہ نہیں کہ آپ کو یہ وجہ کرتے پہلے رکھ دیا جائے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اندر آپ اور سے دیکھیں تو آپ کے پاس تمام واجبات و فرائض نہیں ہیں. اللہ کا نبی بیٹھنے کے آداب کو بیان فرماتا ہے، پینے کے آداب کو بیان فرماتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ ہونا چاہیے. مشکلے کے اندر استناس کر کے پینا چاہیے یا بغیر استناس کے پینا چاہیے، یہ بھی انہیں آداب ہے. یہ تمام دین اسلام کامل اور مکمل دین ہے. جو چاہیے وہ دین کو کرتا ہے. اتنی باریک چیزیں اقدامات فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ آداب تک کو بیان کرنا کہ آداب مجلس کیا ہے. وہ خصوصیات دنیا کا کوئی مذہب اس کو اپنے بنیادی آدمی سے پیش نہیں کر سکتا. ہر چیز کے اندر بیٹھنے میں، چلنے میں، مجلس کے اندر آ کر بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، گفتگو کرنے میں، بیٹھنے کے اندر کبھی نہیں ایسا ہوا کہ آپ نے کسی کی طرف پیر پھیلا کر کے بیٹھے. صبح کو گھر کے اندر برہمن پنڈت جب بیٹھتا ہے پیر پھیلا کر جو آتا ہے گھر کے اندر نہیں ہے. حالانکہ یہ پیر چھوڑنے والے کو گالی دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے زمانے میں اگر آپ کے پانی کو استعمال کر کے آدمی ایمان کی طرف پڑھنا ہے
باب ما جاء أي الشراب كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو الباردة. هكذا رواه غير واحد عن ابن عيينة مثل هذا عن معمر عن الزهري عن عروة وعن عائشة رضي الله تعالى عنهم. والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر ويونس عن الزهري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الشراب أطيب قال الحلو البارد. وهكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا أصح من حديث ابن عيينة. أحب المشروب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. وہ مشروب آپ کو بڑا پسند تھا جو ٹھنڈا ہوتا تھا اور میٹھا ہوتا اور ٹھنڈا ہو سکتا ہے دونوں الگ الگ چیزیں ٹھنڈا ہو پسند ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میٹھا پسند ہے اور وہ دیکھا دونوں میں ایک ہی صورت دیکھا. لیکن جو سب سے زیادہ پسندیدہ مشروب ہوتا تھا وہ پانی اور ٹھنڈا اور اس کے ساتھ ساتھ مٹھاس بھی ہوتی ہے. اب صاحب کتاب خاص چیز پر محدثانہ رنگ میں فرماتے ہیں کہ روایت دو طرف سے آئے. فرماتے ہیں ایک تو روایت ہے عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوسری روایت ہے سند متن یہی ہے لیکن سند میں فیدہ عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وہاں عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حالانکہ عروہ صحابی نہیں ہے تابعی ہے. لہذا عروہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرمائیے تو درمیان میں سکوت ہوگا. جبکہ پہلی روایت سفیان بن عیینہ عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ہے. یہ متصل سند ہے روایت اور بیان کرنے والے اس کے سفیان بن عیینہ. اب صاحب کتاب آگے فرماتے ہیں والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وہ صحیح نہیں ہے صحیح ہے کا مطلب سفیان بن عیینہ سے خطا ہوئی ہے. اب دیکھیے دوسری حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر کے دو شاگرد ہیں. پہلی روایت میں سفیان بن عیینہ ہے. دوسری روایت کے اندر عبد اللہ بن المبارک کا مرتبہ ایسا نہیں ہے کہ سفیان بن عیینہ کے مقابلے میں وہ پست آمد نظر آنے
عبداللہ بن مبارک بیان فرماتے ہیں معمر کے دوسرے ساتھی ہیں یونس عن الزہری عن عائشہ نے النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرسل ہے سقوط ہے درمیان میں صاحب کتاب اسی کو اس کی سند پوری بیان کرتے ہیں حدثنا محمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا محمد بن يوسف عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الشراب أطيب قال الحلو البارد وهكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم تیسرے شاگرد عبد الرزاق ہیں پہلے شاگرد سفیان بن عیینہ دوسرے شاگرد ابن مبارک تیسرے شاگرد عبد یہ دو شاگرد بیان کرتے ہیں منفرد ایک شاگرد بیان کرتے ہیں مرفوعا مسندا وسند نہیں ہے صاحب کتاب فرماتے ہیں یہ جو دو شاگرد بیان کر رہے ہیں یہ روایت صحیح ہے اور بس کیجیے آج تو 20 منٹ پہلے ہی چھٹی ہو جائے مگر ماشاء اللہ طلبہ کی تعداد نہیں بڑی لوگ گھر نہیں گئے واپس آ گئے یہ عجیب بات ہے اماں نے پہلے سے پکا کے رکھا تھا جب آنے لگے تو پکا کے دے دیا بجائے گھر کے یہاں بیٹھ کر کھاؤ یہ بیٹا اماں نے پکا دیا بڑی اچھی بات ہے دعوت کے لوگ کہتے ہیں کہ نظر نہیں آتا مگر دعوت نظر آتی